آج کل کے حالات میں انسان اپنے خیالات اور عمل میں یکسوئی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ فیتھ یعنی ایمان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کا ایک راستے کا مسافر ہونا طے پا گیا۔ اب آپ گرد و پیش کے حالات دیکھیں تاکہ آپ اپنا راستہ بالکل نہ بھولیں، اور یہ آپ ہر روز ہی کرتے رہیں۔ آپ کا ایک گھر ہوتا ہے جسے آپ مکان بھی کہتے ہیں۔ گھر سے آپ نکلتے ہیں، راستے میں آپ جگہ جگہ بیٹھتے ہیں اور پھر اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں، تو آپ ارد گرد کے مناسب اور نامناسب حالات سے گزر جائیں اور پھر اپنے گھر پہنچ جائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا اپنا عمل جو ہے وہ سیدھا ہونا چاہیے، اور وہ ہونا چاہیے جو درست ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لائن لگا دی اور ساتھ ہی ڈیویشنز کر دی، ایک لائن ادھر لگا دی اور ساتھ ہی ایک اور لائن لگا دی، تو درمیان میں جو لائن جا رہی ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور جو اس کے علاوہ ادھر چلا گیا تو اس کے لیے آگے راستہ بند ہے، اور ادھر چلا گیا تو راستہ بند ہے، تو آپ واپس آ جاؤ، اور کبھی جانا پڑ گیا تو پھر واپس آ جانا۔ تو واپس آنا جو ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو جب آپ کو صراط مستقیم کا پتہ چل گیا تو پھر چاہے ارد گرد کے واقعات جیسے ہوں آپ کا راستہ نہیں روک سکتے، اور ٹوٹل کائنات اگر خدا نخواستہ درہم برہم ہو جائے تو وہ آپ کو عقیدے سے دور نہیں کر سکتی۔ بس آپ کا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، ایسا عقیدہ ہو کہ مرنے سے پہلے اگر اسرائیل علیہ السلام پوچھیں کہ کوئی تمنا ہے تو آپ کہیں کہ کلمہ نصیب ہونا چاہیے۔ تو وہ اپنی بات میں اتنا پختہ ہو کہ اس سے پوچھا جائے کہ آخری خواہش کیا ہے تو وہ کہے کہ دیدار کی خواہش ہے۔ اسے اگر کوئی کہتا ہے کہ حملہ ہونے والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھ پر کوئی حملہ نہیں ہونے والا، مجھ پر تو پہلے ہی حملے ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو آپ کا عقیدہ اتنا پختہ ہونا چاہیے۔ مثلا آپ کا نقصان ہو گیا تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس عقیدہ اتنا پختہ ہو کہ انسان کہے کہ پرانے بزرگ جو تھے وہ بھی چلے گئے ہیں اور ہم سب نے بھی جانا ہے۔ جس کا عقیدہ پختہ نہ ہو وہ اخباروں کی خبروں سے دہشت میں آ جائے گا، ارد گرد کا واقعہ اخبار ہی دیتا ہے کہ دیکھو اب کچھ ہونے والا ہے، بلکہ بے شمار واقعات ہونے والے ہیں۔ کوئی کہے کہ شہر کے اندر کرفیو لگنے والا ہے تو پھر کیا ہوگا، تو وہ کہتا ہے کہ گھر میں بیٹھو گے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ بات بری ہے کیونکہ گھر کے لوگوں کے ساتھ رہنا بڑی مشکل بات ہے، باہر جانے کی دقت کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، مگر یہاں گھر میں رہنا جو ہے یہ بڑی مشکل بات ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے دقت والی بات ہے۔ تو جس کا عقیدہ درست ہو گیا اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور وہ کہے گا کہ موت کا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ ارد گرد کے حالات کی تیزی اور تنگی کے تاثر سے بچنے کے لیے عقیدے کی پختگی ہی آپ کی نجات ہے۔ عقیدہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ آپ کو ارد گرد کے حالات سے بچائے۔ پختہ عقیدے والے کو اگر کہیں کہ کوئی بڑا سخت واقعہ ہو گیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی واقعہ نہیں ہوا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ شام ہو گئی ہے اور ہمارا کام ہو گیا ہے۔ صرف عقیدے کی پختگی ہو تو ہر چیز سے نجات مل جاتی ہے۔ بس آپ اپنا عقیدہ پختہ رکھو، اپنے ایمان پر آپ ایمان لاؤ، اپنے یقین پر ایمان لاؤ، اپنے آپ سے وسوسہ نکالو۔ وسوسہ وہ ہے کہ جو اندر گھن لگا ہوا ہے، اس سے بچو اور شک سے بچو۔ میں آپ کو یہ نصیحت حکم نامے کے طور پر کر رہا ہوں کہ اپنی عاقبت پر کبھی شک نہ کرنا کہ اللہ بخشے گا یا نہیں، اللہ یقیناً بخشے گا۔ اب جب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو بہت سارا برڈن، بوجھ جو ہے وہ مجھ پر آنا چاہیے، تو آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ بخشے گا اور اللہ مہربانی کرے گا۔ جو اپنی بخشش پر یقین نہیں کرتا تو اس کو اس کی عقل کے حوالے کر دو، اور ہم اللہ کے رحم کے حوالے ہیں۔ رحم کسے کہتے ہیں؟ رحمت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے عمل کے عذاب سے بچائے۔ رحم ہوتا کیا ہے؟ رحم ہوتا کیا ہے؟ کاز کو ایفیکٹ سے یعنی وجہ کو نتیجے سے بچانے والی مشینری کا نام رحم ہے۔ تو رحم کسے کہیں گے؟ کاز کو ایفیکٹ سے بچانے والا واقعہ رحم کہلائے گا۔ اگر کاز کا ایفیکٹ کے ساتھ تعلق ہے، وجہ کا نتیجے سے تعلق ہے، تو آپ جو غلطی کر آئے ہیں اس کا غلط ایفیکٹ نتیجہ نکلنا چاہیے۔ تو رحم کیا ہے؟
کاز کو ایفیکٹ سے بچانے والی بات رحم ہے، اور ہم رحم کے انتظار میں ہیں، اور اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، لہذا وہ مایوس نہیں کرے گا، اور بالکل نہیں کرے گا۔ بس اللہ غلطیوں سے نجات عطا فرمائے۔ ایک تو اس نے رحم کا فرمایا ہے، اور دوسرا آپ توبہ کا نسخہ آزما لیں کہ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ہم سے غلطی نہیں ہوگی۔ تو سمجھو دونوں راہوں سے رحم مل گیا۔ اب ارد گرد جو مرضی ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں ہے، جو مرضی ہوتا ہے ہونے دو، ہمارا عقیدہ پختہ ہے، اور آپ بھی اپنا عقیدہ پختہ کر لو۔ آپ ارد گرد کے حالات کے آنسریبل نہیں ہیں، جواب دہ نہیں ہیں، آپ اپنے ایمان کے آنسریبل ہیں، جواب دہ ہیں۔ تو دوسروں کے عمل کے آپ جواب دہ نہیں، بلکہ آپ اپنے عمل کے جواب دہ ہیں۔ تو اس طرح خیال اور عمل میں یکسوئی مل جائے گی۔